اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر رجز نازل ہوا، رجز واقع ہوا. اب یہ ایک تیسرا عذاب ہے، یعنی پچھلے عذاب جتنے بھی تھے ان سے سبق نہیں لیا انہوں نے، نہیں باز آئے، نہیں پلٹے. اب ایک اور عذاب آیا، اور وہ کیا تھا؟ رجز سے باز نے طاعون مراد لیا ہے کہ ان پر طاعون کا عذاب آیا. رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں نا، یہ بیماری بھی آپ کو معلوم ہے چوہوں سے پھیلتی ہے، تو گندگی کی ایک شکل ہے. فلما وقع علیہم الرجس، ان پہ رجز واقع ہو گیا. کہتے ہیں کہ بے شمار اموات ہونے لگی، گھر گھر میں موت ہونے لگی. اب ان کو ہوش آئی. اب دیکھیں کہ پہلے قحط سالی تھی، پھلوں کی کمی تھی، پھر طرح طرح کے طوفان اور گندگی اور مینڈک اور خون ان پہ برسا. ابھی بھی نہیں تکبر ٹوٹا، لیکن جب یہ مرنے لگے، چونکہ باقی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے لیکن موت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ اس سے بچ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں یا مرے ہوئوں کو واپس لے آئیں. اس لیے اب ان کے اندر تھوڑی سی لچک آئی. قالوا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا اپنے رب سے. یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، خود نہ دعا کرنا، نہ نماز پڑھنا، اور نہ ہی اس طرف رجوع کرنا، بلکہ دوسروں کو آرڈر دینا. جاؤ تم اپنے رب سے مانگو. بما عہد عندک، بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو منصب ہے، یعنی تمہیں جو اس نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے بہت قریبی ہو، تو اس لیے تم ہی دعا کرو. کیا؟ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر تو نے ہم سے یہ مصیبت، یہ عذاب یعنی طاعون ہٹا دیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ کو مان جائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے، یعنی غلامی سے نجات دے دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک خاص وقت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو جب وہ اس عہد کو توڑنے لگتے. یعنی ہوتا کیا کہ ہم ان سے عذاب ہٹاتے تو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوتی اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کچھ بات ہوتی. جو ہی معاملہ طے ہونے لگتا اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر ان پر مصیبت آتی، پھر یہی سلسلہ چلتا. لیکن وہ اپنی حد سے باز آنے والے نہ تھے. فانتقمنا منہم، تو بالآخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا، سارا کچرا سمندر میں ڈمپ کر دیا. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان کی طرف سے یعنی نشانیوں کی طرف سے غافل تھے، بے خبر رہے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ کی، ان کو ٹال دیا، اگنور کیا، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا. اور یوں اللہ کا فیصلہ عمل میں آ گیا. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے رجوع کیا اور صبر سے کام لیا. تو کسی بھی قوم کو غلامی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، عذاب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے
جب اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنایا ہم نے لوگوں کو، قوم کو، الذین وہ لوگ، کانو تھے وہ، یستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا. یعنی ایک بڑی حکومت ان کو عطا کی. یہاں مشارق الارض و مغارب سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ. التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈالی. کیا برکتیں تھیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، وہاں اللہ کا پیغام اور کلام آیا، انبیاء آئے، اس زمین کو اللہ نے خوشحالی عطا کی، بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے. یعنی عبادت کا علاقہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ. کلمت کلام، بات یعنی وعدہ، الحسنى بھلائی کا، اللہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے کرم کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. کیسے؟ کیوں؟ بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لینے کی وجہ سے. ودمرنا، اور تباہ کر دیا ہم نے، ما کان یصنع فرعون، جو کچھ فرعون بناتا تھا، یعنی جو اس کے کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، ہتھیار تھے، اسلحے تھے، صنعت تھی، کاریگری تھی، مہارتیں تھیں، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنانے والے جو ڈوب گئے. کہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز تھیں وہ اس کے بعد دنیا میں آگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے. یعنی کرنے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے. یہ چیزیں تو وہیں کی وہیں رہ گئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آیا تو پوری قوم کو ساتھ اکٹھا کر لایا اور عین سمندر کے بیچ میں سب ڈوب گئے. اب جب ماہرین سارے ختم ہو گئے تو پیچھے وہ عبرت کے نمونے تو بچ گئے. ان کی ساری پینٹنگز اور ان کے آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف چیزوں پر رنگ ہیں وہ خراب نہیں ہوئے، یا جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزرو کیا یا جس طرح عمارتیں بنائیں، وہ ٹیکنالوجی اور وہ طریقے اور وہ مہارتیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا تھیں. ابھی تک اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ تیار کیسے کرتے تھے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی غارت کر کے رکھ دیا. اللہ کسی کی ان پینٹنگ سے اور اس آرٹ اور کلچر سے متاثر نہیں ہوتا. یہ چیزیں تمہارے دل لبھانے اور تمہیں خوش کرنے کو ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں کہ دنیا میں کہاں کتنی ترقی ہو چکی ہے اور وہ کیا کچھ دنیا کو سجانے اور بنانے کے لیے جانتے ہیں. اللہ اپنے نافرمان لوگوں کے ایسے کسی کام پر خوش نہیں ہوتا. بظاہر دیکھا جائے تو انسانیت کو ایک بہت بڑے تجربے سے محروم ہونا پڑا، لیکن انسانیت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے. وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ وہ بلند بناتے تھے یا بلند چڑھاتے تھے، یا یوں کہیے کہ جو کچھ وہ چڑھاتے تھے. یعرشون کا لفظ عرش سے ہے. عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو، یعنی جو بلند عمارتیں وہ بناتے تھے اور جس طرح وہ چھتوں پہ بیلیں چڑھاتے تھے اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے، وہ سب کا سب ختم ہو کر رہ گیا. یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ان کی انڈسٹری اور ایگریکلچر، یہ دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی قوم کی ترقی کی، یہ دونوں ہی تباہ کر دی گئی. یسنع میں صنعت، انڈسٹری، اور یارشون میں ایگریکلچر.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا. جاوزنا، تجاوز اسی سے ہے نا، جواز اسی کو کہتے ہیں، جواز السفر پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فأتوا علی قوم، تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر جمی بیٹھی تھی، یعنی بتوں کی عبادت کر رہی تھی. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے، ایسا ہی بت چاہیے، کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے بت ہیں. اب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے جب خشکی پہ آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی. ان کو دیکھ کے ان کا دل پھر للچا گیا، کیونکہ ساری زندگی جو ان کے ساتھ گزاری تھی، جیسے ہمارا حال ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے ایک طویل عرصہ بتوں کے بیچ میں گزارا. اب کسی نہ کسی رنگ میں ان کو اسلامائز کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال نہ لے اپنے دین میں. تو بنی اسرائیل کا بھی غلامی کے بعد یہی حال ہوا، اور اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہمیں بت چاہیے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ بچگانہ ذہن ہے. جیسے بچے اگر آپ ان کو بازار لے جائیں تو جو بھی کوئی چیز دیکھیں گے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کھلونا چاہیے، یا کسی کے گھر جائیں گے کسی بچے کے پاس کوئی چیز دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہمیں بھی وہی چیز لا کر دیں. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، کیونکہ غلام قوم تھے نا، کوئی ذہنی ان کی ترقی میچورٹی تو ہوئی نہیں تھی. ساری زندگی انہوں نے دیکھا فرعونی بت پوجتے ہیں، حالانکہ یہ تو پیغمبروں کی اولاد تھی اور ان کو تو سب اپنے دین کا کچھ نہ کچھ معلوم تھا. لیکن وہ سب کچھ اپنا بھول بھلا کر جو کچھ سامنے ہو رہا تھا، ظاہر پرست لوگ ہو جاتے ہیں نا. جب ایک شعر ہے نا کہ غلامی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قومیں صرف ظاہر سے نہیں، اندر سے ان کے دل دماغ جو ہے وہ بھی پھر جاتے ہیں، وہ بھی غلام ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 19 صدی سے اوپر ہو گیا، ہم نے ملک تو آزاد کر لیا مگر ذہنی طور پر ہم غلامی سے نہیں نکل سکے. ہمارے دماغ، ہمارے دل ابھی تک غلام ہیں، جکڑے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں جو خدا کی نافرمانی کی ہیں. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا. کہنے لگے ہمیں بھی ایسا الہ چاہیے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ تو بالکل جہالت پر مبنی باتیں. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے. متبر کا لفظ جو ہے تبر سے ہے، تیبرے، پگھلانے کے لیے ڈالنے سے پہلے چاندی سونے کے جو ریزے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تبر. سونے کی رو شکل دیکھی کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. آپ کے خیال میں آپ کا امیجنیشن کیا کہتا ہے کہ سونا کان سے کس شکل میں نکلتا ہے؟ ٹکڑوں کی شکل میں؟ کس شکل میں ہوتا ہے؟ ذرات وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے. وہ اس طرح مٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے، یا وہ جمع ہوتا ہے، بیچ میں چپکا ہوتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے اور پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے تو ذروں کی شکل میں ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ جو ذرات ہوتے ہیں سونے چاندی کے، ان کو تبرک کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو بن کے بالکل بکھر جائے، چور چور ہو جائے اور بہت ہی چھوٹے ذروں میں بکھر جائے، اس کو متبر کہتے ہیں. پھر تو یہ سب کچھ تو برباد ہونے والا ہے، چور چور ہو جانے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. یہ کون سی فضیلت تھی؟ نسلی یا منصبی؟ منصبی. تو بنی اسرائیل نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ نسلی، کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہماری فضیلت ہے، خواہ ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں. ایک قومی فضیلت کے ذم باطل میں مبتلا ہو گئے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں اس لیے ہم افضل قوم ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح یہ قوم آزمائی جا رہی تھی. ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، کیا چیز آپ کے سامنے آتی؟ فرعون اور بنی اسرائیل کے بیچ میں جو کچھ ٹسل چل رہی تھی، اور جس طرح بنی اسرائیل ظلم و ستم کا شکار تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا. تو اس موقع پر انہیں کس قسم کی تعلیمات دی گئی اور کس قسم کا طرز عمل اور رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فرعون جو ہے، فرعون ہونے کے علاوہ ایک سمبل بھی بن گیا ہے. کس چیز کا سمبل ہے فرعون؟ تکبر کا، ظالم حکومت کا، ایک ظالمانہ نظام کا. اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ایک قوم بھی ہے اور ریپرزینٹ کرتی ہے کس کو؟ ایسی اقوام کو، ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پس رہے ہیں، دوسروں کی غلامی کا شکار ہیں، دوسرے جن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جن پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں لگتا کہ کل تک جو حالات بنی اسرائیل پہ تھے، آج وہی حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ بنی اسرائیل کو نجات اس سارے ظلم و ستم سے کس بنا پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے. ان میں پیغمبر اٹھا جس نے ان کی اصلاح کی. جب وہ بدلے تو اللہ نے ان کا حال بھی بدل دیا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، اس وقت تک اللہ کے فیصلے بھی نہیں بدلیں گے. یعنی آج اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو اس کو سنبھالنا تو اللہ کا کام ہے. اگر ہم اتنے ہی بے بس ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اصل بات یہ کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم سے یہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، اور کیا تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ایک بہتر ماحول دنیا میں قائم کرو، امن و امان قائم کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب یہ وعدہ تمام ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو وہ فرعون کی حکومت سے بھی کہیں بڑی تھی. لیکن اس میں جہاں دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فرعون کو تو اڑنے کے اور سفر کرنے کے ایسے مواقع اور یہ سب کچھ نہیں ملا ہوا تھا، نہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا. انشاءاللہ سورہ سبا وغیرہ میں آگے آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، ایسی دنیا میں کسی کو طاقت ملی ہی نہیں. تو یہ بنی اسرائیل کی حکومت تھی بیسیکلی. تو ان کو جو کچھ ملا وہ ان کے دشمنوں کو بھی نہیں ملا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے تم کتنا تیار ہو. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. تو آج کے دور میں پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. لیکن اقتدار دینے کے بھی اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ کون کہاں کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، کس کے اندر کیا قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ کیا عمل کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہے، کتنا تیار ہے. یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ قوم فرعون بنی اسرائیل کی دشمن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یکا یک اس کو ملیا میڈ نہیں کیا. اس کو چانس پہ چانس دیے، اس کو مہلت دی، اور کیا کہا؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ سبق لیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. لیکن جب ساری چیزوں سے انہوں نے یعنی نہ خوشحالی سے فائدہ اٹھایا، نہ قحط سالی سے کوئی سبق سیکھا، نہ ان طوفانوں سے کوئی سبق سیکھا، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا ہی ملیا میٹ کیا. لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہو گیا، سال ہا سال کی ان کو مہلت ملی.
اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیں، کیونکہ ساری مخلوق اس کی ہے نا. ہم باعث ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. وہ اپنی ساری مخلوق کا بھلا چاہتا ہے. ہم انسانوں کو خانوں میں تقسیم کر کے ان کے بارے میں اپنے دل کو خیر سے خالی کر لیتے ہیں. امت مسلمہ کا جو کردار ہے وہ تو بہت بڑے وسیع دل کا مطالبہ کرتا ہے ان سے کہ قوموں کو صرف اپنا حریف نہ سمجھیں، صرف دشمن کی طرح ان سے معاملہ نہ کریں، ان کو اپنا مدعو بھی سمجھیں. مدعو کون ہوتا ہے؟ جس کو دعوت دی جاتی ہے، جس کو خیر کی طرف بلایا جاتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. آج ہم یہ کام تو کر نہیں رہے، ہم صرف مقابلے پر ہی اترے ہوئے، اور اس میں بھی صبر نام کی چیز نہیں ہے ہمارے اندر. نہ اللہ سے تعلق جوڑا ہے، نہ ہی صبر کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ذاتی اصلاح اور کردار کی بہتری کا کوئی عزم اور ارادہ ہے. اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. وہ کیسے آئے؟ صبر جو ہے یہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل اپنی ذات کی مکمل تبدیلی کا نام ہوتا ہے. یعنی صبر عام شخص نہیں کر سکتا. صبر کرنا بڑا ہمت کا کام ہے. اس کے لیے شخصیت کے اندر ایک خاص مضبوطی چاہیے ہوتی. اور وہ مضبوطی کیسے آئے؟ یعنی صبر کون کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ذرا سوچیں. کیا صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ ہر ایک صبر نہیں کر سکتا. کسی کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتوں کے جواب میں، تکلیف دہ صورتحال میں آپ اپنے آپ کو تھام رکھیں، آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، آپ کے رویے میں کوئی سرکشی نہ پائی جائے، آپ جوابی طور پر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. یہ ہوتا ہے صبر. اور یہ صبر واقعی شخصیت کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے جب ہو پاتا ہے. پہلا سٹیپ رجوع اللہ ہی ہے. اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے ہو کر رہیں گے تو صبر آئے گا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا. مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل پر غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر طلب کیا تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا کی جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ پر بلایا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا اس کو 7-10 کے. یعنی بلایا تو 30 دن کے لیے تھا، لیکن 10 دن اور اوپر لگ گئے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پورا ہوا اس کے رب کا وعدہ یا مقررہ وقت، میقات، 40 لیلۃ، 40 رات کا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی، یعنی پورا چلہ ہو گیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے پہاڑ پر کیوں بلایا؟ کیا شہر میں نہیں دی جا سکتی تھی؟ کیا فرق تھا؟ اور پورے 40 دن ان کو اپنی پوری قوم سے کاٹ کر الگ ایک پہاڑ پر رکھا اور وہاں ان کو تعلیم دی گئی. پہاڑ پر جو یکسوئی نصیب ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی. قوم کے ہنگاموں اور بہت سے شور شرابے سے نکال کر تعلیم کے لیے ایک مکمل یکسوئی اور خاموشی کی ضرورت معلوم ہوتی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہو جاؤ. اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ، یعنی ان کو میرے بعد لک آفٹر کرو. یہ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے 3 سال چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ہی کے کہنے پر پیغمبر بنائے گئے تھے. لہذا جب ان کو جانے کی ضرورت پیش آئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام قوم کے ذمہ دار ٹھہرے. وہ اصلح اور اصلاح کرنا.
تو خلیفہ کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ پھر جانشین کا کام کیا ہے؟ یہ ذمہ دار شخص کا کام کیا ہے؟ اصلاح. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدین کے طریقے کی پیروی نہ کرنا. یہاں مفسدین سے مراد کون لوگ ہیں؟ قوم کے وہ سرکردہ لوگ، وہ لیڈرز جو اپنے مفادات کے لیے عموماً غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں. یعنی ایسے انفلوئنشل لوگ جو اپنے مفادات کے لیے کسی غلط بات کا مطالبہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننا. اچھا، یہاں سے ایک عمومی اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اصلاح کا بیڑا اٹھائے، تربیت کا کام کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوکسڈ رہے، وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دے. کون لوگوں کی؟ مفسد لوگوں کے، کہ وہ زور آور اثر انداز ہونے والے لوگوں کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرے اگر وہ فساد کی طرف بلا رہے ہوں. دیکھیے، خیرخواہی کی بات تو انسان ہر ایک کی سن سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں انسان یہ سمجھے کہ کوئی مخصوص گروہ، کوئی مخصوص شخص اپنے نظریات کے پرچار کے لیے یا اپنے مخصوص مفادات کی خاطر آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے اور آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ایسی باتوں کو ہٹا دینا چاہیے اور انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ نکلا ہے. یعنی دین کا کام اس وقت تک صحیح طور پر نہیں ہو سکتا جب تک مفسدین کی پہچان نہ ہو. مفسد کون ہوتا ہے؟ بگاڑنے والا. تو اصلاح اور بگاڑ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اصلاح فساد کی ضد ہے. اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ مفسدین سے بچ کر نہ رہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت بہترین نصیحت کر رہے ہیں جاتے ہوئے کہ دیکھو، میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، اور مفسدین کے طریقے پہ مت چلنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو یہ دراصل ان کے تکبر کا اظہار تھا اور انہوں نے کچھ بھی نہ مانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.